السلام علیکم پاکستان، دس از آج ود رحام خان. تبدیلی کے نعرے اور تبدیلی کے وعدے، تبدیلی کے چہرے، ان کا بہت زیادہ انتظار رہا ہے ہم سب کو، میڈیا میں بھی اور عوام کو بھی. اس ہفتے ہم نے سوچا کہ تبدیلی سے منسلک جو نئے چہرے ہیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف نے وعدہ کیا تھا، ان سے آپ کو ملائیں. ظاہر ہے سب سے پہلے ہم شروع کریں گے تبدیلی کے ایک ایسے چہرے سے جو کہ اس نوجوان کا ریپرزینٹیو ہے جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف بات کرتا رہا ہے، اور اس ٹکٹ کا بھی نمائندہ ہے جو کہ ینگ کینڈیڈیٹس کو دیے گئے. ان فیکٹ پروبیبلی ون آف دا ینگیسٹ MNAs ٹو بی elected ٹو دا پاکستانی پارلیمنٹ. 26-year-old مراد سعید کابل سوات سے ان کا تعلق ہے اور PTI سے یہ الیکٹ ہوئے ہیں. السلام علیکم جی. السلام. پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور آپ کی ایج دیکھ کے انفیکٹ آپ جب اسٹوڈیو میں بھی آئے تو بار بار آپ سے پوچھے کیا آپ ہی MNA ہیں. ڈو یو گیٹ دیٹ ا لاٹ؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس کے بعد جب ہم ٹکٹ کے لیے اپلائی کر رہے تھے تو خان صاحب نے جو ایڈورٹائزمنٹ وہاں پہ دی تھی، جو ایڈ دیا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ٹکٹ فار چینج. تو یہی چینج ہے کہ لوگ تو پوچھ رہے تھے کیا MNA ہے، سوال بہت ہوتے ہیں. ابھی میں نیشنل اسمبلی سے ہو کے آ رہا ہوں تو ابھی بھی یہ بہت سارے سوالات ہوئے. لوگ خوش بھی بہت ہیں، ایکسائٹیڈ بھی بہت ہے، کیونکہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. تبدیلی وہ چاہتے ہیں نوجوانوں کی شکل میں. خان صاحب نے بات کی تھی کہ اقبال جو ہے وہ میرے نظریاتی لیڈر ہے، تو اقبال نے کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو وہ 100 سال بعد وہ موقع آ چکا ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا سوچا نہیں جاتا. ہمارے پاکستان میں تھوڑا سا ریورس ایجزم ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ فالتو ٹائم بہت برباد کرتے ہیں اور ان کی جو کال آف فکر ہے وہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے، میچورٹی نہیں ہے. بلکہ نیشنل اسمبلی آپ ابھی گئے ہوں گے تو آپ کو تو زیادہ چیکنگ پروبیبلی کی ہوگی. لوگوں کو یقین نہیں آیا ہوگا کہ آپ واقعی نیشنل اسمبلی کے الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سوات سے میں بلانگ کرتا ہوں، اور وہاں پہ اگر ہم یہ سوچے کہ یہاں پہ پاکستان میں نوجوانوں کی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی اور نوجوانوں پہ اتنا بھروسہ بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کلچر ہے وہ جرگے کا کلچر ہے. اس میں جو بزرگ ہوتا ہے، جو پگڑی والا ہوتا ہے، تو اس کو اپنا لیڈر، اپنا رہنما اور اپنا نمائندہ بنانا پسند کرتے ہیں. لیکن جب ہم گئے تو تبدیلی کا آغاز میرے خیال سے 2007 کے بعد، مطلب 96 سے تحریک انصاف کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن 2007 کے بعد ایک جھلک دکھائی دی تھی. پاکستانی قوم میں ایک تبدیلی خان صاحب کو نظر آئی تھی، لہٰذا خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم نوجوانوں کو ٹکٹ دیں. 35% ٹکٹ ہم نے نوجوانوں کے دیے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا بھی جو زیادہ چہرے ہوں گے وہ نوجوانوں کے ہوں گے. ہاں MNAs میں سے میں ینگ ہو سکتا ہوں، ینگسٹ ہو سکتا ہوں، اور مجھے لگ بھی رہا ہے کہ میں ہوں، کیونکہ جو رسپانس مجھے لوگوں کی طرف سے مل رہا ہے. لیکن وہاں پہ سوات جیسے ماحول میں مجھے جو محبت ملی، لوگوں نے جو ٹرسٹ کیا، تو ایک نوجوان جذبہ ہوتا ہے. پھر لوگوں کی جب آپ اتنی محبت دیکھ لیتے ہو تو ہمارے اندر ایک اور جذبہ آ گیا. وہ جذبہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے اس قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو وہ آتا چکا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں. لیکن سوات خاص طور پر ظاہر ہے کہ کچھ جو پرسنل بھی میری اٹیچمنٹ ہے سوات کے ساتھ، وہ وہاں تو بہت زیادہ بڑوں کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. اور جب آپ نے کہا ہوگا کہ یہ میرا ارادہ ہے تو بڑے بوڑھوں نے ظاہر ہے سوچا ہوگا کہ یہ تو ابھی تو تمہاری عمر ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ بڑوں کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہ ان کا حق پہلے ہوتا ہے، وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. تو آپ نے فیملی میں پہلے کیسے کنونس کیا، اپنے جو برادری کہہ لیں یا جو کلی میں کیسے کنونس کیسے کیا؟ وہ آپ کو پتا ہے کہ تبدیلی کا آغاز تو گھر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تبدیلی کا آغاز تحریک انصاف کے اندر اپنے گھر سے کیا کہ ہم نے نوجوانوں کو ٹکٹ دیے. پھر جیسے کہ تبدیلی کا آغاز میں نے کہا گھر سے ہوتا ہے، تو میرے گھر سے بھی آغاز ہو چکا تھا. وہ تو مطلب ٹرسٹ کر رہے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا تھا اس چیز کے لیے کہ ملک کے لیے کرو، اور بالکل اگر سیاست کرنی ہے تو ایک عبادت سمجھ کے اور لوگوں کی خدمت کے لیے کرو. تو جو دعائیں میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جو دعائیں لوگ مجھے دیتے ہیں، جو تم لوگوں کی خدمت کرتے ہو، تو اس سے مجھے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے. اور جب میں اپنے بزرگوں کے پاس گیا تو انہوں نے سب سے اوپر بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ سوات میں جو تبدیلی کا ماحول تھا اور لوگوں کے اندر جو جذبات تھا، جو محبت تھی، اور بڑوں نے شفقت کا ہاتھ رکھا. انہوں نے کہا کہ ہم بہت دیکھ چکے ان لوگوں کو، اب ہمیں اسمبلی میں نوجوان کو بھیجنا ہے کہ کام کریں ہمارے لیے. ہم نے بہت زیادہ بھیج دیا ان لوگوں کو، پرانے جو چہرے ہیں. لیکن تو انہوں نے خود یہ بات کی. یہ الٹی وہ سائڈ بھی ہو سکتی ہے نا، کیونکہ ظاہر آپ اتنے کم عمر ہیں، 26 سال کی عمر میں سب آپ کے اوپر حق بھی سمجھیں گے. ظاہر ہم بڑوں کی بڑی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں پختونخوا میں، تو وہ تو یہ ہے کہ آپ کو تو سب کے کام کرنے پڑیں گے، آپ تو بہت زیادہ مصروف ہوں گے. اس طرح کہ میں نے جب ہم اسرٹیو کیسے ہوں گے کہ نہیں یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا. بالکل وہ کلیئر بات ہے. میں نے جب کمپین کا آغاز کیا تو کمپین کے دوران ہی میں نے سب کو کہہ دیا تھا کہ میں یہاں پہ کوئی انڈیویجول کام نہیں کرنے آیا، کسی انڈیویجول کی میں کام نہیں کروں گا. ہم نے یہاں پہ کرنا کیا ہے،
تبدیلی کے لیے ایک نظام دینا ہے. نظام کی تبدیلی کا میں نے وعدہ کیا تھا. اس نظام کی تبدیلی میں کیا ہوگا؟ ایک انصاف پہ مبنی قانون ہوگا. اس نظام کی تبدیلی میں میرٹ پہ فیصلے ہوں گے. اس میں کرپشن نہیں ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے عوام بھی یہ چاہتے ہیں, سوات کے لوگ بھی, یہ پاکستان کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کم از کم ہمیں ایک سسٹم ایسا ملے جس میں ہم نے MNA MPS کے گھر کے دروازے میں نہیں بیٹھنا پڑے, وہاں پہ ان لوگوں سے بھیک نہیں مانگنی پڑے. ان کو بھی سسٹم چاہیے. کون کہتا ہے کہ میں کسی کے پاس جاؤں سفارش لے کے؟ کون کہتا ہے اچھا اگر میں کسی کی سفارش کر رہا ہوں, کوئی مجھ سے توقع کر رہا ہے, تو ایک ڈگری کے اگر کسی نے انوائرمنٹل سائنسز کیا ہے, کسی نے پولیٹیکل سائنس کیا ہے, تو اسی ڈگری کے 15 50 60 بندے اور ہوں گے اس ضلع میں. تو اس میں جس چیز میں بھی قلم کا استعمال ہوتا ہے اس میں میرٹ ہونا چاہیے. تو اس میں میرٹ ہوگا. ہم میرٹ کا وہاں پہ ایک آپ کو تبدیلی نظر آ جائے گی. خیبر پختونخوا کی جب حکومت بنتی ہے تو آپ کو وہاں سے تبدیلی نظر آ جائے گی. اور میں کیونکہ سوات کا نمائندہ ہوں تو سوات کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر یہاں پہ نیشنل فورم پہ نیشنل ایشوز پہ انشاءاللہ ہم آواز اٹھائیں گے, ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے. ہر جب کوئی بل ترمیم ہوگی, کوئی بل پیش ہوگا تو اس میں بھی اپنا حصہ ڈالیں گے, ہر ایشو کے اوپر بات کریں گے. لیکن خصوصاً سوات کے اندر آپ دیکھ لو گے کہ ہر ادارہ جو ہوگا وہ میرٹ پہ کام کرے گا. وہ وقت کی پابندی وہاں پہ ہوگی. وہاں پہ آپ دیکھ لیں گے کہ جس طرح کے ہمارے اسپتالوں میں کوئی صفائی کا بالکل انتظام نہیں ہے, ہمارے اسکولوں میں دیکھیں وہاں پہ اسکول برائے نام ہے, کوئی ٹیچر نہیں آتا تو کم از کم ٹیچر کی غیر حاضری نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ اسپتال میں کوئی اس طرح نہیں ہوگا کہ گندگی پھیلی ہوگی. یہ کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا. باقی اگر ہم کسی فنڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, وہاں پہ کوئی ہم نے انرجی کرائسس سے ہمارا ملک گزر رہا ہے, اگر ہم یہ کرتے کہ وہاں پہ ہم نے ہائیڈرو پاور الیکٹرک پاور وہ پروجیکٹ کرنے ہیں تو کم از کم اس میں تو وقت لگتا ہے. جن چیزوں میں وقت نہیں لگتا اس کے لیے تو ایک سسٹم چاہیے. سسٹم کا آغاز ہم اپنے گھر سے کرتے ہیں. اب انتھوزیازم کی تو مجھے کمی نہیں دکھائی دے رہی ہے ظاہر, اور وہ یہی بات ہے جس کے میرا خیال ہے عمران خان شاید بہت پہلے آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, جو بہت پہلے سے وہ دیکھ چکے ہیں. دور اندیشی شاید ان کی ہوگی, لیکن باقی پارٹیز کی طرف سے یہ بھی اس قسم کی تنقید آتی ہے, کرٹیسزم آتی ہے کہ 26 سال کا نوجوان, 25 سال کا نوجوان, ولولہ تو بہت ہے, جوش تو بہت ہے, دھرنے بھی کر سکتا ہے اور پروٹیسٹ بھی کر سکتا ہے اور جلد سے جلوس بھی کر سکتا ہے, لیکن پریکٹیکل لائف کا تو اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. تو باتیں کرنا اور وعدے کرنا تو بہت ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن اس نے تو اتنی تکلیفیں ہی نہیں دیکھی ہوگی. آپ نے بجا فرمایا اس طرح کے جو ایکسپیرینس یہ جس کو کہتے ہیں وہ اس میں مجھے چاہیے نہیں. اگر لوٹ کا سوٹ کو, کرپشن کو, یہ جو چوری ہو رہی ہے, یہ میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے, یہ بدامنی کا جو یہاں پہ ماحول گرم ہے, یہ یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, یہاں پہ اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے, یونیورسٹی میں آپ دیکھیں کسی کی تعلیم نہیں, لوڈ شیڈنگ ہے, یہ چیز اگر اس کو ایکسپیرینس کہتے ہیں انہوں نے جو کچھ ملک کے ساتھ کیا تو یہ ایکسپیرینس مجھے نہیں چاہیے. مجھے ایک تبدیلی چاہیے اور میں نئے نظام کا ایک بندہ ہوں جو میں نئے نظام کا پیغام دوں گا. بلکہ آپ کو بہتر ہے کیونکہ کوئی نیگیٹو ایکسپیرینس نہیں ہے, اگر اس کو کہتے ہیں جو 65 سال میں ہمارے ملک کے ساتھ انہوں نے کیا تو وہ ایکسپیرینس مجھے نہیں چاہیے اور میرے عوام کو بھی نہیں چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے, بڑی پازیٹو بات ہے. دوسری بات جو بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ دنیا بھر میں سوات کو بہت پسماندہ سمجھا جاتا ہے. پھر سوات ریسنٹلی جو ہم نے خبروں میں دیکھا, افسوس کے ساتھ بڑی ہمارے لیے پرسنل ٹریجڈی بھی ہے کہ جس طرح سوات نیوز میں رہا ہے, اچھی باتوں کے لیے سوات نیوز میں نہیں رہا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ جیسے سعید مراد جیسے لوگ وہاں سے اٹھ کے آ رہے ہیں, ملالہ جیسے چہرے, ینگ چہرے, تبدیلی کا ایک سائن ہے, آئیکونک ہیں. یہ کیسے ہو رہا ہے سوات میں؟ دیکھیے سوات میں جس طرح کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, سوات میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اگر آپ میں پشاور یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ یونیورسٹی میں طالب علموں کی اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ سوات سے ہیں. وہاں پہ ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ان لوگوں نے خراب کر دیا. اب وہاں پہ مسئلے کیا ہے سوات کے؟ سوات کو ہم پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں. اگر ہم سوچیں گے تو اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ کم از کم ہم روڈز ٹھیک کر دیں, انفراسٹرکچر ٹھیک کر دیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ٹوریزم کو فروغ ہے. ہم نے کیا کیا ہے ان کے لیے؟ کم از کم ہم یہ چیزیں, سب سے پہلے امن و امان, پورے ملک کا مسئلہ ہے, سوات کا بھی مسئلہ ہے, وہ وہاں پہ امن ہونا چاہیے. دوسری جگہ پہ بات آتی ہے کہ آپ کی سارے ادارے, سارے انسٹیٹیوشن کرپٹ ہو چکے ہیں, کولیپس ہو چکے ہیں. کولیپس کیوں ہو چکے ہیں؟ کرپشن ہے اس میں زیادہ. تو آپ کم از کم اس کرپشن کو روکے, اس روڈ کا سوٹ کو روکے. اس کے بعد اگر اب تعلیمی ادارے ہیں تو وہاں پہ ہم نے کسی کو ترجیح نہیں دی, تعلیم کو ہم نے ترجیح نہیں دی. وہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے, اگر آپ دیکھیں کوئی بھی یونیورسٹی میں بندہ آتا ہے جو ٹاپ کرتا ہے, یہاں پہ خیبر پختونخوا میں خصوصاً کہوں گا کہ وہاں پہ سوات کے لوگ عموماً خصوصاً وہاں پہ ان کی بڑی اچیومنٹس ہے, لیکن کم از کم ان کو ماحول تو دینا, انوائرمنٹ تو دے. تو اگر سوات کے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے, پی ٹی آئی کو منتخب کیا ہے, تبدیلی کو منتخب کیا ہے, تو اس امید کے ساتھ کہ ہمارا جو ہمارے ساتھ ہوتا آ رہا ہے اس کم از کم یہ چیزیں ختم ہو جائے گی. اگر آپ سوات کی ہسٹری دیکھیں تو 1969 میں جب ہم پاکستان کے ساتھ, وہ اسٹیٹ تھا, اس سے پہلے سوات اسٹیٹ ہوا کرتا تھا, 1969 میں جب پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئے تو اس کے بعد کوئی نئے اسکول سوات میں نہیں بنے, کوئی روڈ ہے, وہی انفراسٹرکچر ہے, کوئی چیزوں کی تبدیلی نہیں آئی, تو کام نہیں ہوئے. تو کیا اس میں کیا قصور ہے؟ اس میں ہمارے ملک کا قصور نہیں ہے. جو حکمران یا جن لوگوں کو ہم نے نمائندہ بنا کے
ادھر لے کے گئے تھے, جن کو بھیجا تھا انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا. انہوں نے اپنے تو لوگوں کم از کے کم لیے اگر کچھ ہم نہیں کیا. سسٹم کی, اگر ہم یہ ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے, سسٹم کرپٹ ہے, انڈیویجول کیپیسٹی میں تو کچھ کر سکتے ہیں نا. انڈیویجول کیپیسٹی میں ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. مراد صحیح پرومس کر رہے ہیں کرنے کا, کچھ ان سے مزید بات چیت کریں گے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے. اسٹے ود اس. جلیٹ بلو 3 اب باقیفائڈ چینجیبل بلیڈز کے ساتھ, تاکہ آپ ہر بار ہینڈل کے پیسے دینے سے بچیں. ویلکم بیک. یو واچنگ آج ود ریحام خان. اور تبدیلی جس کی بات ہوتی رہی ہے, جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے نوجوان ہیو بین ویری ایکٹیو, اور ہم نے ان کو سڑکوں پہ دیکھا ہے, نعرے لگاتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن اس کا ایک نتیجہ تو کم از کم ہمارے پاس ہے. آج ہم آپ کو ان سے ملوا رہے ہیں. مراد سعید ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ ہمارے خیال میں ینگسٹ NA نیشنل اسمبلی کے کیا امیدوار تو ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن اب تو کہتے ہوئے بھی تھوڑا سا مجھے ابھی تک اٹس ناٹ سنک ان کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے, نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے, آپ ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہوں گے. اٹس اے ویری ایکسائٹنگ پلیس ٹو بی. ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ سوات کو کتنی بیڈ پریس ملی ہے, ہمیشہ بری خبروں میں بھی ہم نے سنا ہے, لیکن آپ کا ایکچولی جو پالیٹکس کے ساتھ جو لگاؤ ہے یا جو انوالومنٹ ہے, یا جنرلی بھی جو آپ ایکسٹرا کریکولر جس کو کہتے ہیں, اس میں کافی ایکٹیو رہے فرام اے ویری ویری ینگ ایج. ڈبیٹنگ تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ڈبیٹنگ میں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یو ون کوائٹ اے فیو debating challenges as well. اچھا, آپ you were a leader of delegation کورین, جب ہمارا یہاں سے ڈیلیگیشن گئی تو you were leading that delegation, اور یہ تھی ایشین یوتھ فورم پہ. یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ what was that about, ٹاپک کیا تھا؟ یہ ہوا تھا کہ جس طرح کے یورپین یونین ہے, تو تھیم اس کا یہ تھا کہ یہاں پہ پورے پاکستان سے ایسے رائٹنگ کمپٹیشن ہوا, اس میں منتخب ہوا, باقی چند ساتھی تھے, وہ بھی میرے ڈیلیگیشن ایک بن گیا اور اس کا میں لیڈر بن گیا. کوریا میں ہم گئے تھے, مختلف ٹاپکس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوتی تھی, اور اس کا تھیم یہ تھا کہ اگر ہم ایشیا کو بھی یورپین یونین کی طرح اس طرح ان کا ایک اتحاد ہو جائے, ہمارا یہاں پہ ویزا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے, ہمارا آنا جانا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رشتہ, ہمارا جس طرح کی کرنسی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں, تو اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. اور مطلب جو مرکزی خیال سینٹرل آئیڈیا بیچ میں آیا تھا, مطلب آخر میں آیا تھا, تو وہ یہی تھا کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو کم از کم تھیم یہ تھا کہ ہم خوشیاں تو بانٹ سکتے ہیں, محبت تو بانٹ سکتے ہیں, فیوچر آف ایشیا کم از کم. اچھا, یہ the reason I ask this is because ایک تو obviously آپ ایسے بھی فیوچر ہیں, پاکستان کا فیوچر ہیں, اور پاکستان کا فیوچر بھی obviously آپ ہی ینگ ریپرزینٹیٹیو سے جڑا ہوا ہے, لیکن فیوچر آف ایشیا اور فیوچر پاکستان بڑا انٹر لنکڈ ہے, خاص کر ہم پچھلے پروگرامز میں بات کرتے رہے ہیں. اس کی ضرورت اس طرح محسوس ہو کہ اگر ہم دیکھیں تو ایشیا مطلب پوری دنیا کی نظر پہ خصوصاً جنوبی ایشیا پھر ایشیا بھی ہے. اگر آپ دیکھیں بھارت یہاں پہ ہے, پاکستان ہے, چائنا ہے, آپ کا اگر افغانستان دیکھیں, یہ پورا خطہ جو ہے جہاں پہ مطلب سو کارڈ وار اگینسٹ ٹیرر ہو رہا ہے, سب کو ہم نے الرٹ رکھا ہوا ہے. جی, تو اس میں یہ ضرورت یہ تھی کہ وہاں پہ اگر یورپین یونین کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے اکٹھے مطلب رہ رہے ہیں, ان کے ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت کام آتے ہیں. اگر کوئی کہیں پہ اکانومی کولیپس کر جائے تو دوسرا ملک آتا ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے. تو اگر ہم اس قسم کا کچھ ہو جائے تو اس میں مختلف ڈیبیٹس ہوئے, ہمارا ہر ٹاپک کے اوپر, ہر ایشو کے اوپر, اکانومی کے اوپر, ہمارا انرجی کے اوپر, ہر چیز کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوئی. پھر وہاں پہ جو ایک دوسرے کے ساتھ روابط انہوں نے اس طرح بڑھائے کہ کبھی ہمارا جو اسٹے ہوا کرتا تھا وہ افغانستان والوں کے ساتھ, تو کبھی چائنا والے ہمارے ساتھ. تو مطلب کم از کم وہ مستقبل میں جو پاکستان میں وہ فیوچر لیڈر دیکھ رہے تھے یا انڈیا میں فیوچر لیڈر دیکھ رہے تھے, ان سب کو انہوں نے اکٹھا کیا کہ اگر اس موڑ پہ کچھ نہیں ہو سکتا تو مستقبل میں یہ لوگ جب آئیں گے پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے یا وہ ملک کی باغدور سنبھالیں گے, تو کم از کم یہ اس چیز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ کی نظر میں ایز اے ینگسٹر پہلے, اور پھر obviously اب تو آپ نیشنل اسمبلی میں بیٹھیں گے, تو آپ کی نظر میں کیا باتیں پاکستان نے کافی کوتاہیاں, ہم کافی لوگ جو سینئر پولیٹیشنز بھی ہیں کافی ایشوز کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم سے کچھ کوتاہیاں خود بھی ہوئی ہیں. ہم لوگ بیرون ملک اور بیرونی پریشر کو ہمیشہ اس کو بلیم کرتے ہیں, اس کو الزام دیتے ہیں, لیکن یہ لوگ بھی اب مانتے ہیں کہ ہم سے خود بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں. آپ کی نظر میں کیا واٹ از دا وے فارورڈ کہ ہم کو کس طریقے سے کہاں کمپرومائز کرنا چاہیے, کہاں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اگر ہم نے پاکستان کو, خان صاحب نے جو بات کی تھی کہ 90 دن کے اندر ہم تبدیلی لائیں گے, تو لوگ کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر تبدیلی کس طرح آ سکتی ہے. تبدیلی 90 دن میں ایک سمت کا تعین ہو جاتا ہے کہ ہم کس سمجھا رہے ہیں. سب سے پہلے اگر ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت, تو لوگوں کو بجلی کا مسئلہ ہی نظر آئے گا, اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ بجلی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے, لیکن امن و امان کا مسئلہ سب سے بڑا ہے. 35,000 ہمارے پاکستانی اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں, اربوں ڈالر کا ہم نے نقصان اس میں کر لیا ہے. اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ 2001 سے پہلے ہمارے پاکستان کے اندر ایک خودکش حملہ نہیں ہوا تھا, ایک خودکش دھماکہ نہیں ہوا تھا.
یہاں پہ کوئی دھماکے نہیں تھے, یہاں پہ کہیں پہ آپریشن نہیں تھا, لیکن ہم نے کسی اور کی جنگ کو اپنا جنگ بنا لیا اور یہاں پہ ان لوگوں کو موقع دیا کہ وہ گروم کر سکے اس قسم کی چیزیں ہو. تو کم از کم ہم نے اس جنگ سے پہلے جس طرح کہ ہم نے کہا 2004 میں عمران خان پارلیمنٹ کے میں اٹھے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, وزیرستان میں جو آپریشن ہو رہا تھا کہ اپنے لوگوں کے اوپر آپ آپریشن مت کریں. تو کم از کم اس کے لیے سب سے بڑا کنکلوژن یہ کہ ہم جا رہے ہیں, مار رہے ہیں, کب تک ماریں گے؟ اور کوئی 10-12 سال تو ہو گئے, ہم اور مزید کتنے آپریشن کریں گے, کتنی جنگ کریں گے؟ 35,000 تو ہمارے بھائی شہید ہو گئے, اور کیا کریں گے؟ ادھر فوجی شہید ہو رہے ہیں, ادھر ہمارا پاکستانی شہید ہو رہا ہے وہاں پہ. تو کم از کم ہم اس جنگ سے نکلنا چاہیے, امن و امان تب ممکن ہے, کیونکہ 2001 سے پہلے ہمارے ملک میں کوئی دھماکہ نہیں پتا. اس کے بعد ود پروف بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہم ایک چیز کو پرابلم کو جب تک آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, اس کو ہم ڈائگنوز نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دوسری نمبر پہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو اس کے بعد ہمارے ملک کی خود مختاری کیا ہے؟ ہمارے اوپر ڈرون حملے ہوتے ہیں, اس کے اوپر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. یار پاکستان میرا ملک ہے, میں اس کا شہری ہوں, کسی اور ملک کا بندہ آتا ہے ہمارے اوپر بمشینی ہوتی ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں. تو اس قسم کی یہ جب تک خود مختاری سب سے بڑی بات ہوتی ہے, ایک ریاست کی خود مختاری. جب اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد ڈالی گئی تھی تو ہم بتایا گیا تھا, ہم نے سیکھا وہاں سے کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے شہروں کی جان و مال کا تحفظ کرنا. تو کہاں ہے ہماری خود مختاری؟ ہماری کوئی خود مختاری بھی نہیں رہی. کم از کم ہم اس پہ دوسری بات یہ ہوگی. تیسری بات, ہماری ملک کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہے. ہم نے جب تک کرپشن ختم نہیں کی, اگر آپ دیکھیں بجلی کا مسئلہ ہے, بالکل بہت زیادہ مسئلہ ہے. ہم نے چھوٹے ڈیم کا بھی ہم نے لانگ ٹرم سوچا ہی نہیں ہے. لانگ ٹرم کس طرح نہیں سوچا؟ ہم نے چھوٹے ڈیم بنائے نہیں ہے. اگر سوات جیسے وہاں جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ ہم نے کئی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کا سوچا ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کم از کم ہم پانی سے بجلی پیدا کر دیں. یہ کم از کم یہ ہم جب بھی مسئلہ آ جاتا ہے, آج کل کیا ہو رہا ہے, آج کل جب بجلی آ جاتی ہے تو یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ 2 گھنٹے کم کر دیں گے لوڈ شیڈنگ, یا 2 گھنٹے زیادہ کر دیں گے. یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. ٹیمپرری سولوشن ہوتا ہے. کیا سولوشن ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے بجلی لائیں گے, وہاں سے لے لیں گے, اور اس کے علاوہ ٹرانسفارمر ہی جلتے رہتے ہیں اور ٹرانسفارمر ہی بناتے رہتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ تو کافی سمپل سی بات لگتی ہے. بجلی چوری ہوتی ہے, بجلی چوری ہوتی ہے, آنےسٹی کی کمی ہے نا. پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر بات میں جب آپ کہتے ہیں کہ کیوں کوئی بیرون ملک سے ہمارے اوپر دباؤ ڈالے اور کیوں ہماری سوورنٹی کو چیلنج کریں, ہماری خود مختاری کو, اس لیے کیونکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہماری معیشت, کیونکہ ہم ظاہر ہے خود کو اتنا خود مختار کیا نہیں, غلام بنے ہیں. اس غلامی کو ختم کرنا ہے. غلامی کس طرح ختم کیا جاتا ہے کہ ہم نے کسی کے اندر آگے جھکنا نہیں ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, تو اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. ہم دوستی, ہم یہ نہیں کہتے کہ امریکہ سے دشمنی کر دیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ پوری دنیا سے آپ دشمنی کر دیں. دوستی کر لو, دشمنی مت کر لو, کم از کم غلام مت مانو. ہم یہ کہتے ہیں کہ غلامی سے خود کو آزاد کرنا چاہیے. آج جو پاکستان کھڑا ہے, جس جنکشن پہ پاکستان کھڑا ہے, میاں صاحب کے لیے ٹھیک ہے, بڑی خوشی کی بات ہے کہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں, گورنمنٹ فارم کرنے جا رہے ہیں, لیکن کسی کے لیے بھی یہ کوئی آسان روڈ نہیں ہے. ظاہر ہے ان کی راہ میں کانٹے ہی کانٹے ہیں, مشکلات ہی مشکلات ہیں, اوپر سے اسٹرانگ اپوزیشن بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں. لیکن کچھ تو فیصلے ہمیں اس طرح کے کرنے پڑیں گے کہ جہاں ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر ہم ایک چیز کریں, گورننس ٹھیک کر دیں. گورننس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اوپر سے نیچے تک ہم سب کرپٹ ہو چکے ہیں. کرپشن ختم ہو. ہم خیبر پختونخوا میں اب تحریک انصاف کی حکومت بننے جا رہی ہے. سب سے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو پروٹوکول ایکسٹرا پروٹوکول مل رہا ہے, سی ایم صاحب ایک مغل اعظم کی طرح رہ رہے ہیں چیف منسٹر ہاؤس میں, اس کو ہم نے ختم کر دیا. لیکن وہ تو پھر کہیں گے کہ کیونکہ سیفٹی نہیں ہے, دہشت گردی ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, یہ تو اس لیے ضرورت ہے. دیکھیے اس طرح ہے, آپ چاہیں گے کہ آپ کا چیف منسٹر انڈر تھریٹ ہو؟ کب اس طرح فیصلے ہوئے؟ نہیں. آپ چاہیں گے کہ ہمارے شہر روزانہ مرے؟ کیونکہ یہ پرائم منسٹر بنتا ہے. میں اگر سوات کا نمائندہ بنا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے 1 لاکھ لوگ, وہاں پہ 90,000 لوگوں نے ووٹ دیا ہے, مجھے منتخب کیا, مجھے انہوں نے عزت دی ہے. میں سب سے پہلے میں کیا سوچوں گا, فاروق صاحب کیا کرتے تھے 22 لاکھ مربع میں بھی جب اسلام کا پرچم وہ انصاف کا جھنڈا لہرا رہے تھے تو اس نے کہا تھا کہ اگر دریا فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس کی وجہ سے مر گیا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. وہ رات کو وہ جایا کرتے تھے. ہم کس کے, ہم ان کے وارث ہیں. لیکن مراد اتنے مسائل ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, خاص طور پر کے پی کے کی جو حالت ہے اور جو دہشت گردی میں مزید اضافہ ہی ہوتا رہا, دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بلکہ جب پاکستان تحریک انصاف جیت کے آئی ہے تو پہلا جو بم دھماکہ ہوا, لیکن سوات میں ایک ینگ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کے لیے تو بہت سے مسائل آلریڈی ہیں. آپ اسی کو لے لیں کہ ڈسپلیسمنٹ آف فیملیز, جو کہ سوات سے جتنا نقصان ہوا ہے لوگوں کو, جتنا جانی نقصان ہوا ہے, اور اس کے بعد جتنی ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے, بالکل, تو وہ بھی ابھی تک وہ مسئلہ ابھی تک ریزالو نہیں ہے. لوگوں کو ظاہر ہے بھلا چکے ہوں گے کیونکہ اتنے سال گزر گئے ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ سوات میں جو فیملی تھی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ان کا کیا حشر ہوا ہے, کتنا ان کو جانی اور معاشی کتنا نقصان ہوا ہے. لیکن ایک ینگ ریپرزینٹیٹو کیا سنبھالے گا؟ دیکھیں, میں ان کو کہا اگر میں ہوں
صوبائی حکومت ہے یا مرکزی حکومت ہے, سب سے پہلے گورننس کو ٹھیک کرنا چاہیے. ادارے کے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم نے چھوٹے ٹائم بنانے ہیں, اگلے سال کا سوچتے ہیں, دوسرے سال کا سوچتے ہیں, تو کم از کم ایک اسٹریٹجی تو تیار کر لینا, کم از کم آغاز تو کر لے. آغاز ہی نہیں کر رہے وہاں پہ. تو یہ میں یہ چھوٹے ڈیم اور یہ چیز کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ روشنی کا بہت مسئلہ, بہت زیادہ مسئلہ ہے آج کل لوگوں کو. اس کے علاوہ امن و امان کا بھی میں نے کہہ دیا کہ کس طرح ہوگا. آپ اس جنگ سے نکل آئے, امن امان ہے ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں کبھی سے پہلے کوئی خودکش حملہ ہوا ہی نہیں تھا, ہمارے ملک میں آپریشن ہوئے نہیں تھے. اگر آپ ایک ڈرون حملے میں ایک گھر پہ آپ ڈرون حملہ کرتے ہیں, وہاں پہ 7-10 بندے شہید ہو جاتے, ایک اکیلا بندہ بچ جاتے, تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو آپ پھر کس طرح اس کا نظریہ بناؤ گے کہ نہیں آپ پاکستان سے محبت کرو, آپ یہ خودکش حملہ مت کرو, یہ مت کرو؟ کب تک کرو گے؟ ہم نے کم از کم اس چیز کو جو اس کی تربیت ہوتی ہے اس کو ختم کرنا ہے کہ ہم ایک چیز ڈرون حملے بند ہو جائے, امن و امان آ جائے, یہاں پہ کرپشن ختم ہو, ادارے خود کھڑے ہو جائیں گے. آپ دیکھیں, اور میں نے جس طرح کی سوات کی سولوشن کا بتایا کہ ابھی اگر ہم پروجیکٹ کا آغاز ابھی ہم نے نہیں لیا, حلف لیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس سے پہلے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہاسپٹلس ہیں, ہماری اسکولس ہیں, ہماری جو ٹی ایم اوز بدیات کے جو کام ہے جو کہ نہیں ہو رہے, وہاں پہ صفائی نہیں ہو رہی, وہ چیزیں نہیں ہو رہی. ہم اگر مراد سے پوچھتے ہیں کہ حلف اٹھانے کے بعد کیا کریں گے, اور امید ہے کہ ہم بعد میں بھی ان کو کوشچن کرتے رہیں گے کہ جو یہ وعدے کریں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, کچھ ہی لمحوں میں واپس آئیں گے. چینجیبل بلیڈز کے ساتھ تاکہ آپ ہر بار ہینڈل کے پیسے دینے سے بچیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج ود ریحام خان. ہم بڑی مایوسی کی خبریں اور بہت ہی ڈپریسنگ نیوز اکثر ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن کچھ باتیں بہت اچھی بھی الیکشنز کے بعد دکھائی دی ہیں اور ان کو ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ نئے چہرے فائنلی ایک بریتھ آف فریش ایئر کے طور پر آئے ہیں. 26 ایئر اولڈ مراد سعید ہمارے ساتھ ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں پہلی دفعہ بیٹھیں گے اور حلف اٹھائیں گے, اور جو ان کے خیالات ہیں وہ تو بہت اچھے ساؤنڈ کر رہے ہیں ابھی تک. اب جو مسائل ہیں ہم نے ڈسکس کیے بریک سے پہلے بھی کہ سوات کے خصوصاً جہاں سے آپ جیتے ہیں, اور کے پی کے بھی مسائل بہت زیادہ ہیں اور وفاق کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے پاکستان میں کہ جب فوراً آپ کو کوئی رزلٹ نہ دکھائی دے تو ہمارے لوگ پیشنس نہیں دکھاتے. لانگ ٹرم پیشنس ہم بڑے دکھاتے ہیں, انہی لوگوں کو بار بار برداشت کرتے ہیں, لیکن شارٹ ٹرم میں ہماری پیشنس بڑی کم ہے. اگر آپ نے 90 دن کہا ہے, 90 دن میں آپ نے کہا کہ سمت کم از کم پتہ چل جائے گی, ڈائریکشن پتہ چل جائے گی, لیکن اگر 90 دن میں بجلی نہیں ملی اور 90 دن میں خود کچھ حملے نہ ملے تو پھر یہی مراد سعید جس کو بہت محبت مل رہی ہے اس کو بڑے جوتے بھی پڑیں گے. دیکھیں, یہ تو ایک آپ کی جو سیکیورٹی فورسز کی وہ جو پالیسی ہوتی ہے, نیشنل جو آپ کی سیکیورٹی پالیسی ہوتی ہے وہ نیشنل گورنمنٹ فارم کرتی ہے, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. اس کے علاوہ جو صوبائی اختیارات ہے, پھر میں نیشنل اسمبلی کا اگر ممبر بنا ہوں تو وہاں پہ ہم اپوزیشن میں اور ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار بھی ادا کریں گے تاکہ ملک میں صحیح فیصلے ہو, حکمرانوں کو ہم صحیح فیصلوں پہ مجبور بھی کر سکیں. لیکن اس دفعہ حکمران دبے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت فرینڈلی اپوزیشن کی یا کچھ باتوں میں مفاہمت کی, کچھ بات میں تھوڑا سا کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے. اس قسم کے فیلرز آپ کو آلریڈی دیے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو کہا جا رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف اس کے مخالف میں جو نیشنل ایشوز ہے, جو عوام کے مسئلے, اس پہ کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے. کم از کم آپ یہ توقع کر سکتے کہ مراد سعید پارلیمنٹ کے اندر اٹھے گا, وہ اپوز کرے گا. یہ تو آپ ڈرونز کے بارے میں بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, اور ظاہر دہشت گردی. میں یہ آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مطلب اگر ایک مفاہمت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ سمجھوتے کی امید صحیح, سرکار کے وعدے ٹھیک صحیح, خاموش کے ستم افسانہ ہی صحیح, آپ پیار کے وعدے ٹھیک صحیح. تو اچھا, پہلے تو ہمارے پاس ناٹ اونلی کہ ڈبیٹنگ کیپیسٹی میں کوئی این ایم اے نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن ایک شاعر بھی بیٹھنے کے لیے جا رہا ہے. تو آخری مصرع جو تھا, تم سمجھوتی کی آسرا کو ہم آگے بڑھتے جائیں گے, ہر منزل آزادی کی قسم ہر ظالم سے ٹکرائیں گے. تو اگر لوگوں نے منتخب کیا ہے, تبدیلی کو ووٹ دیا ہے, نوجوان کو ووٹ دیا ہے, تو اس امید سے دیا ہے کہ ہمارے حق کے لیے پارلیمنٹ میں کوئی آواز اٹھائے گا. تو اگر آپ فرینڈ یا اپوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو, تو کم از کم تو کمپرومائز کرنے والے بندے نہیں. ہاں, نیشنل انٹرسٹ میں کوئی بات آتی ہے تو اس پہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے, گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کریں گے. اس طرح نہیں کہ ہم اپوزیشن کا کردار یہ کہ ہر وقت ڈیسک بجاتے جائے, اس طرح کچھ نہیں ہوگا. ایشو ہوگا, اس کے لیے پالیسی صحیح نہیں بنے گی, اس میں کوئی غلامی کی جھلک ہمیں پھر سے دکھائی دے گی, اس کو ہم اپوز کریں گے. اچھا, آپ ڈرونز اور آپریشن کے اوپر فوکس کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے سوات کے لیے, وزیرستان کے لیے, کے پی کے لیے یہ بہت میجر ایشو ہے. کے پی کے لیے یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے, نہ بجلی کی وجہ سے پڑا ہے, اس وجہ سے پڑا ہے کہ ہم اور برداشت نہیں کر سکتے جس قسم کے حالات ہیں. پشاور جیسی
جگہ جس کو سیف سمجھا جاتا تھا، پشاور کے وہ ایریاز جس کو سیف سمجھا جاتا تھا، اب کوئی بھی جگہ سیف نہیں رہی ہے، نہ صرف یہ عام باشندوں کے لیے لیکن جو ہمارے لوگ ہیں جو کہ پولیس میں کام کر رہے ہیں، جو کہ حفاظتی جو سیکورٹی فورسز میں بھی کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی سیفٹی نہیں ہے، ان کے گھر والوں کے لیے سیفٹی نہیں ہے، اور سرٹنلی ہمارے سیاستدانوں کے لیے بھی سیفٹی نہیں رہی، جو کہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے۔ ڈرونز کے بارے میں گزشتہ کچھ دنوں میں ایک دو بیان آئے ہیں، وزیر خارجہ یو ایس کا بھی بیان آیا، براک اوباما کی بھی اسپیچ آئی، کافی پازیٹیو وائبز آ رہے ہیں۔ براک اوباما نے بھی کہا کہ یہ اس قسم کے جو ڈرون حملے ہوئے ہیں اور جو ہماری کانشنس پہ یہ ہمارا ایک بوجھ رہے گا، کیونکہ اس سے ہم ظاہر ہے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں وہاں پہ انہوں نے اس قسم کا میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ وہ اس بات پچھتاوے کا اظہار کیا ہے۔ وہ نائب وزیر دفاع کا جو ان کا بیان آیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر 100 سال تک کرنے پڑے تو ہم کریں گے۔ اسٹیٹمنٹ یہ ہفتے پہلے کی جو اسٹیٹمنٹ کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ تو آئے ہیں، ہاں، اور اوباما کا پھر یہ بیان آ گیا تو ہم نے کیا، اگر ان کو غلطی کا احساس ہو گیا تو ہم تو پہلے دن سے کرے 2001 میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ہم نے کہا تھا کہ کم از کم اس جنگ میں ہم نے نہیں پڑنا چاہیے، اس میں کوئی فائدہ اور کوئی کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوا، ہم نے نقصان نہیں کیا۔ اس کے بعد ہماری کیا پالیسی ہوگی، بات یہ ہے خیبر پختونخوا کے اندر ہماری حکومت ہے، فاٹا ہمارا اس میں ڈومین میں نہیں آتا، فاٹا آتا ہے آپ کے گورنر کے انڈر ہوتے ہیں اور آپ کی جو نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ جہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں، اچھا، اور مطلب لیکن آپ کی آواز جی بالکل، میں بالکل میں نے کہا، اور صوبے کے اندر ہماری کیا پالیسی ہوگی امن و امان کے لحاظ سے، امن و امان کے لیے اگر آپ نے ہمارے جو نامزد وزیر اعلیٰ ہے پروفیسر خٹک صاحب ان کی اسٹیٹمنٹ سنی ہو، جو ہمارے پارٹی کا اجلاس بھی ہوا تو اس میں بھی سر ہوگی کہ ہم بات چیت کریں گے، ہم مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، ہم آپریشن کے حق میں نہیں ہیں، تو یہ تو انہوں نے اپنی پالیسی ڈکلیئر کر دی۔ اس کے اوپر انشاءاللہ امن و امان کے قیام کے لیے ہم یہاں پہ مذاکرات کرنے شروع کر دیں گے، جب مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا تو انشاءاللہ کم از کم آغاز تو ہو جائے، اس کے بعد آپ کو ریزلٹس سامنے آتے جائیں گے۔ ڈرون حملے کے حوالے سے جو ملک کی خود مختاری، ہماری جو خود مختاری پامال ہو رہی ہے، ہمارے ملک کی سرحدوں کی پامالی ہو رہی ہے، تو اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ اس کو اس طرح کہ ہم نیشنل، اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کروائی تھی اور اس میں پوری پارٹی جو APC بلائی گئی تھی سب کے سائن موجود ہے کہ ڈرون حملوں کی انہوں نے مذمت کی تھی، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم اس پہ عمل درآمد کو ممکن بنانے کی کوشش کریں گے اور اس کو فورس کریں گے، آواز اٹھائیں گے، کم از کم ڈرون حملے ہمارے ملک میں نہیں ہونے چاہیے۔ تو نواز شریف نے بھی ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ڈرون حملوں کی مخالفت کی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کو موقع اللہ نے دیا ہے، وہ وزیر اعظم بنے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اور اگر نہیں کر پائیں گے تو تحریک انصاف کی اس مرتبہ ٹھیک ٹھاک نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں، آواز اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ جب ڈرون حملے بند ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ڈرون حملے تو میرا خیال ہے کہ جو فیوچر ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایک میجر ایشو نہ ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈرون حملہ نہ ہو تو کوئی اور مسئلہ نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر ڈرون کا استعمال نہ ہو رہا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور طریقے استعمال نہ ہو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے KPK کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر طرح سے امن و امان رہے، اور لوگوں کے جو لوگ بہت ناراض ہیں، ظاہر ہے ان کی ناراضگی بجائے ان کو سیکیورٹی کی، ان کے تحفظات کی سننے کی ضرورت ہے۔ مذاکرات کی آپ نے بات کی، مذاکرات میں جب APC ہوئی تو PTI واز ناٹ اے پارٹ آف اٹ، بوائیکاٹ کیا جب APC مولانا فضل الرحمان صاحب جو APC ہوئی، جو مولانا فضل الرحمان کی ہوئی تھی، ظاہر ہے کل پرسوں ہم نے بات سنی ہے کہ وہ دوبارہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، مولانا سمیع اللہ کو بھی بلا رہے ہیں بیچ میں، لیکن آپ لوگ اس پروسیس سے ابھی بھی باہر ہیں۔ جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ایک بات کیا ضروری نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف KPK کی گورنمنٹ اور ایون نیشنل اسمبلی میں بھی یہ کلیئرٹی ہو کہ ہم جب مذاکرات کے لیے جائیں گے تو ہم کیا بات کریں گے، ہم اپنے کیا مطالبات سامنے رکھیں گے؟ بیکاز طالبان تو TTP تو بڑے کلیئر ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ تو بہت عرصے سے بہت کلیئر ہیں۔ دیکھیے ہم بھی کلیئر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ بات یہ کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے APC کی بات کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 میں ان کی خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ تھی، 5 سال تک یہ رہے۔ میرے خیال سے جو 1-2 بل آئے تھے اس پہ آواز اٹھانے کے علاوہ اور وردی اتاروں کے علاوہ انہوں نے مطلب وہ کبھی کبھار 5 سال بعد ان کو یاد آ جاتا ہے کہ وردی اتارے، اس کے بعد ان کو کچھ یہ ڈرون حملے یا آپریشن جو ملک کے اندر ہوتے یا مذاکرات کی ضرورت ہے، اگر اس موڈ پہ کر لیتے تو کافی اچھا ہوتا۔ اور اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ جب تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم نیوٹرلی سوچے تو کیا ریزن ہے کہ JUIF نے زیادہ بہت اسٹرانگ اپوزیشن نہیں کی تب؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کا تو بڑا اسٹرانگ ووٹ رہا ہے KPK میں، تو وجہ کیا تھی آپ کے ذہن میں؟ کیا وجہ اس سے تو اس کے بعد تو ویکیلی سے بہت ساری باتیں آپ کو پتا ہے کہ سامنے آ گئی کہ کسی نے وزارت عثمان
تسمہ مانگا, کسی نے کیا کچھ مانگا, کوئی وہاں پہ ہر بندہ امریکہ سفیر کے وہاں پہ دربار میں حاضری دینے جایا کرتا تھا. تو وہ ساری چیزیں تو بعد میں آ جاتی ہیں. لیکن اگر کسی کا یو ایس کے ساتھ لائنز آف کمیونیکیشن ان کے, اگر ان کی لائن کو میں استعمال کروں کہ لائنز آف کمیونیکیشن آر اوپن, ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی نسبت سے تو JUIF کی لائنز آف کمیونیکیشن آر بیٹر ود دا US. اور جو ہم نے ریسنٹ الیکشنز میں دیکھا ہے تو JUIF تھوڑی سی لگتا ہے کہ سائڈ لائن ہوئی ہے, وہ ناخوش بھی ہیں اس بات سے. تو KPK کی گورنمنٹ میں ان کو واپس کیسے لایا جائے گا, ان کا رول کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا؟ دیکھیے خیبر پختونخوا کی حکومت تو وہ حکومت سازی تو ہو چکی ہے, تقریباً فائنل ہے. تحریک انصاف کی اور جماعت اسلامی اور وہ شیرفاؤ ساتھ میں ہوں گے اور وہی حکومت ہماری بن رہی ہے انشاءاللہ, تو وہ بن جائے گی. اس کے علاوہ اگر میں نے کہا کہ 5 سال وہ ادھر رہے, پھر یہاں پہ بھی 4 سال تک 3 ساڑھے 3 سال تک وہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی ساتھ رہے, تو کیوں مذاکرات نہیں ہوئے؟ پھر آخری موڑ پہ تو ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں, مطلب 2004 میں پارلیمنٹ میں اٹھ کے عمران خان واحد بندہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ اپنے لوگوں پہ آپریشن مت کرو, مذاکرات اس کا حل ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم نے بھی اس سے کچھ حاصل نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ شو اس بائی ڈیڈز اینڈ ناٹ بائی ورڈز. ہم دکھا رہے ہیں, ہم حکومت میں آئے ہیں, موقع اللہ نے دیا ہے. ہم نے آغاز اس سے کیا, جو چیف منسٹر کا میں نے ذکر کیا تھا, انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا مذاکرات کرتے ہیں. اس کے بعد وہ مختلف مساجد گئے, مختلف لوگوں سے رابطے کیے, آپ کو وہ اسٹیٹمنٹ جاری ہو چکے ہیں کہ کن کن لوگوں سے ملے. تو اس کے لیے طریقہ کار اور ہر چیز وہ وضع کر رہے ہیں, بہت ہی سیریس ہے اس میں. تو انشاءاللہ جیسی حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد یہ آغاز ہوگا تو ہفتے 2 ہفتے تک آپ کو پتہ چل جائے گا کس لیول پہ کن پوائنٹس پہ ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن جو پرائیورٹی آپ لوگوں نے رکھی ہے, جو پرومسز کیے ہیں اور جو توقعات KPK کی عوام کو ہیں, وہ آپ بالکل اس کے بارے میں کلیئر ہیں, واضح طور پہ 100% کلیئر ہے. فل اٹیک ایجنڈا ہے. جی بالکل. ہم نے کہا تھا کہ ایک نصاب ایجوکیشن پالیسی ہماری کیا تھی, امن و امان کی بات ہو گئی, کرپشن ختم کریں گے تو ایجوکیشن پالیسی پہ کافی, اگر آپ ٹویٹر دیکھیں تو ایجوکیشن پالیسی پہ جتنی زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے لا اینڈ آرڈر سے زیادہ ہوئی ہے, بیکاز لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں اور جو ورکرز ہیں وہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھے کہ, اور جو لوگ تنقید بھی کرنا چاہتے ہیں وہ اس بات پہ کیونکہ آپ نے کچھ پرومسز کر لیے تھے اور پھر چونکہ JI کے ساتھ اتحاد ہوا اس کے بعد کافی ٹینشن ہوئی. نہیں ٹینشن کی ضرورت اس لیے نہیں کہ میں اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ڈسکشن ہوتی ہے اور حکومت بنتی ہے اور آپ حکومت چاہتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے, جب چاہتے ہی لوگوں کی بھلائی کے لیے تو اس میں بات وزارتوں پہ نہیں ہوتی. جب مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ ایجنڈے کے اوپر ہوتی ہے. تو ظاہری سی بات ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک نصاب کے جو ہم نے وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ وہ ڈسکس کیا ہے. ہم نے اس طرح نہیں کہ وزارتوں پہ ہم نے ان کے ساتھ اتحاد بنا لیا, انہوں نے ہمارے ساتھ بنا لیا. ہم نے نظریات پہ یعنی کہ اپنا نظریات تو کمپرومائز نہیں ہوگا. نہیں بالکل کمپرومائز نہیں ہوگا. ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہیں. ہماری جو ہیلتھ پالیسی تھی جو ہماری ویب سائٹ پہ بھی پڑی ہے اس پہ بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہمارا جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم, تو یہ کس قسم کی کولیشن ہوئی؟ اگر آپ ان کی بات نہیں سنیں گے, ان کی بھی بات سننی چاہیے. تو کون سا وہ, اگر آپ جو اسلامی کا ریکارڈ ہے کہ کم از کم کوئی بندہ یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا انہوں نے کرپشن کی ہے. 2002 میں ان کی بھی حکومت تھی, مولانا صاحب, اور وہ ان کا اتحاد تھا, لیکن کسی نے جماعت اسلامی کے ایک کینڈیڈیٹ پہ انگلی نہیں اٹھائی. وہ بھی کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں, وہ بھی ایک نصاب کی بات کرتے ہیں. تو ان کو بھی اللہ نے موقع دیا, ہمیں بھی دیا. تو یہ آئیڈیل پارٹنرز آپ سمجھتے ہیں اپنے لیے؟ میں کس کے مذاکرات ہوتے ہیں, میں نے آپ کو کہا کہ مذاکرات اور اتفاق اگر ہوتا ہے تو وہ وزارتوں پہ نہیں ہوتا, وہ ایجنڈے پہ ہوتا ہے, وہ پالیسی پہ ہوتا ہے. ہماری پالیسی کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ایک نصاب چاہیے, ہم نے کہا تھا کہ ایک نصاب چاہیے. اب اللہ نے ہمیں موقع دیا, وہ ہماری اتحادی بن گئے ہیں, تو ایک نصاب پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ, ایک نصاب دیں گے. ہماری جو ہیلتھ پالیسی, اگر وہ کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں, ہم کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ معاشی انصاف سے عدالتی انصاف تک, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ نے موقع دیا ہے, وہ ہمارے پارٹنر بن گئے, ہمارے ساتھ اتحادی بن گئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ موقع, مطلب ان کا بھی ایجنڈا تھا. تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے, اور ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو اپنے کہا کہ ٹویٹر سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ تحریک انصاف پہ اگر ہمیں ٹرسٹ ہے, ہم نے تبدیلی کو ووٹ دیا تو ہمیں ٹرسٹ رکھنا چاہیے. انشاءاللہ انہوں نے جو وعدے کیے ہیں وہ آپ کو پورے کر کے دکھائیں گے. اور ہم نے جس کے ساتھ بھی ڈسکشن کیا ہے, جو بھی ہمارا اگر شیرپاؤ آئے, صاحب آئے ہیں, اگر جو اسلامی آئے, انڈیپینڈنٹس ہمارے پاس آئے ہیں, تو اگر وہ سب آئے ہیں تو ہم نے ایجنڈے پہ اور اپنی پالیسی پہ بات کی ہے. ایجنڈے پہ اور پالیسی پہ بات کی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے جو وعدے کیے ہیں وہ آپ نبھائیں گے. مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ تھے, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پازیٹیو نوٹ پہ, اور بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جب پازیٹیو تھیم پہ شو چلے اور پازیٹیو نوٹ پہ آپ اینڈ کریں. بہت زیادہ امیدیں ہماری کینڈیڈیٹس کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں, اور اب ہماری بہت زیادہ امیدیں پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اپنے کامنٹس کو فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ بھیجتے رہیے گا. جہاں رہیں شاد باد رہیں. اللہ حافظ.